ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم من دون اللہ کو پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھے ہوتے ہیں نا، تو مکھی اگر کچھ ذرہ لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب، کتنا کمزور ہے ان کو چاہنے والا، والمطلوب، اور کتنے کمزور ہیں یہ معبود ان کے، کتنے کمزور ہیں۔ وہابیہ اس آیت کو بھی بڑا زور سے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نبی ولی ککھ نہیں کر سکتے، وہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی ان کا چڑھاوا چڑھا کر لے جائے، چھڑا نہیں سکتے، بڑا، اور آگے سے بیٹھے ہوتے ہیں بے وقوف، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، آج ہمارے حضرت صاحب نے توحید بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اور عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو مکھی نہیں بنا سکتے، اور لفظ آیا من دون اللہ، من دون اللہ کا معنی ہے، لفظی معنی ہے اللہ کے علاوہ، تدعون کا لفظی معنی ہے جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ اگر امریکہ کے یہودی، امریکہ کے عیسائی، امریکہ کے ملحد کہیں قرآن جھوٹا ہے، قرآن نے کہا جس کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مکھی نہیں بنا سکتے، تم ہمیں پکارتے ہو نا، یا امریکہ المدد، ہمیں پکارتے ہو مدد کے لیے، ہم نے ایک مکھی، ہم نے تو کتنا کچھ بنا دیا ہے، یہ تمہارے قرآن کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ تم مکھی کہتے ہو، ہم نے تو کتنے کتنے بڑے جہاز بنا دیے۔ یا کوئی عیسائی قرآن پڑھ کے کہے اے مسلمانوں، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو من دون اللہ ہیں یہ کچھ نہیں بنا سکتے، اللہ کے علاوہ جو ہیں یہ کچھ نہیں بنا سکتے، اور تمہارے قرآن نے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کہا تھا تم کچھ کی بات کرتے ہو۔ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے تو پورا پرندہ بنایا تھا، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں مٹی لے کر پرندے کی مورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں کرتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پر نہیں پورا پرندہ بن جاتا ہے۔ تم کہتے ہو یہ کچھ کر نہیں سکتے؟ تو میرے بھائی قرآن کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو کافر مت بناؤ۔ یہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، یہ بتوں کی مذمت ہو رہی ہے، قرآن سچ کہتا ہے، اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، خواہ سارے کائنات کے بت جمع ہو جائیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مکے کے مشرک تھے یہ بتوں کو پوجا کرتے تھے یا نبیوں ولیوں کو پوجا کرتے تھے؟ نبی تو خود ان میں موجود تھے، پوجا کرنا تو درکنار، ان کا پیغام نہیں قبول کرتے تھے۔ تو یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے، نبیوں ولیوں کے بارے میں نہیں۔